دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں جو پاکستان میں صدارتی نظام کا غلغلہ ہے آج کل، گویا یہ اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے کہ عوام میں اس کی پذیرائی کی جائے صدارتی نظام کی، یا ایک وہ جو اصل واردات ہے اس سے کرنے سے پہلے گویا تیاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں، ایک حکایت جو عموماً آپ نے سنی ہوگی اکثر لوگوں نے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، لطیفہ کہہ لیں، حکایت کہہ لیں، کہ ایک صاحب ہیں، وہ ایک ہی فلم کو روزانہ 3 مرتبہ دیکھتے ہیں اور 4 5 6 دن گزر جاتے ہیں۔ اس کا دوست پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے یار، کیا خاص بات ہے کہ تم ایک ہی فلم بار بار دیکھتے ہو اور کئی دن ہو گئے ہیں روزانہ 2 3 مرتبہ دیکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی تو ٹرین لیٹ ہوگی۔ تو وہ ماجرا پوچھتا ہے کہ کیا ہے، کہ ٹرین کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فلم بین جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ سین دیکھتا ہوں کہ ایک ریل کی پٹڑی ہے، اس کے ایک طرف میں کھڑا ہوں، دوسری طرف ایک خاتون ہے جو سوئمنگ پول میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے لباس کو مکثر کرتی جا رہی ہے۔ عین اس وقت جب اسے مطلوبہ نظارہ ملنے کی توقع ہوتی ہے تو درمیان میں ٹرین گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹرین خاصی لمبی ہوتی ہے، کوئی 2 3 منٹ کا وہ سین چلتا ہے، تو اسے امید ہوتی ہے کہ شاید ٹرین گزرنے کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جس کی جستجو ہے وہ پا لیں، لیکن وہ خاتون جو ہے وہ سوئمنگ پول میں اتر چکی ہوتی ہے، لہٰذا اسے نامراد ہی لوٹنا پڑتا ہے فلم سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ آخر ریلوے کا نظام ہمارا تو ایسے ہی ہے، تو کہیں تو ٹرین لیٹ ہوگی اور میں محظوظ ہو جاؤں گا، لطف اٹھاؤں گا۔ تو وہی بات ہے کہ پاکستان میں جو اصل طاقت کے منبع ہیں یا شیوخ الاقتدار ہیں، وہ کبھی منظر پر سامنے آ کر واردات کرتے ہیں، کبھی پیچھے رہ کر واردات کرتے ہیں۔ 75 سال سے اس فلم کو بار بار چلاتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ٹرین لیٹ ہو جائے اور ان کا مطلوبہ کوئی معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف نظر آ جائے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ری انوینٹنگ دی ویل، کہ پہیے کو بار بار ایجاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو آلریڈی بات طے ہو چکی وہی بہتر ہے کہ اس پر چلنے دیا جائے۔ اصل میں بذات ہی جو کوئی بھی نظام ہے وہ نہ کوئی انٹرنزیکلی برا ہوتا ہے، نہ کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، اصل میں چلانے والوں پر مبنی ہے، اور خاص طور پر جس معاشرے میں وہ نظام یا ریاست میں چلایا جا رہا ہو، اس کے جو سب سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے رویے پر مبنی ہے۔ اگر وہ سیبوٹاج کرنا چاہیں، اگر وہ تخریب کاری کرنا چاہیں، شرارت کرنا چاہیں، تو کوئی بھی نظام ہو وہ شرارت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نہ ہی کوئی صدارتی نظام لازمی طور پر برا یا اچھا ہے، نہ ہی پارلیمانی نظام لازمی طور پر برا یا اچھا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیا آئین کی وفاداری کرتے ہیں، حلف کی پاسداری کرتے ہیں، آئین شکن تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سب سے طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اس نظام کو، اس معاشرے کو، اس اسٹیٹ کو کھوکھلا کرنے پر تلی ہوئی ہوں، اور وہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ان کا کوئی پیدائشی یا کوئی آسمانی رائٹ ہے، تو ظاہر ہے یہ معاملات پھر بگڑتے ہی رہتے ہیں، نظام جو بھی آپ بنا لیں۔ اب ان سے پوچھیں جو اس کے محرک ہیں یا جو اس کے سپانسرز ہیں صدارتی نظام کے، کیا پاکستان کو صدارتی نظام پہلے نہیں ملا؟ کئی مرتبہ ملا، اور ہر مرتبہ اس سے جو پھل حاصل ہوا وہ زہریلا ہی تھا، وہ کڑوا ہی تھا، اس نے ملک کو برباد ہی کیا ہے، ملک کو چھوٹا کیا ہے، لوگوں کو بیچا تک ہے۔ یعنی امیجن کریں دنیا کا ایسا کوئی سربراہ مملکت و حکومت جو باقاعدہ سینہ تان کر کہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اتنے میں بیچا ہے۔ تو یہ کار ہے نمایاں عموماً صدارتی نظام میں ہوتے ہیں۔ باہر دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں تاکہ ہمارے دوستوں کو ریفریش کر دیا جائے۔ ویسے تو دنیا میں نظام مملکت و حکومت چلانے کے کئی نظام ہیں، ظاہر بادشاہت ہے،
ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ ہے، کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام کی بھی کئی صورتیں ہیں. تو بہرحال ہم زیادہ تر کمپیئر کرتے ہیں پارلیمانی اور صدارتی نظام کو. پارلیمانی نظام جو ہے اس کا رول ماڈل برطانیہ ہے، یعنی جہاں سے گویا اس کے جو حدود و قیود ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، انہوں نے جنم لیا ہے. دوسرا اس کے مقابلے پر امریکی نظام ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، وہاں صدارتی نظام ہے. تو یہ یعنی رول ماڈل انتہاؤں پر ہیں، یا پیور صدارتی اور پارلیمانی نظام. پارلیمانی نظام کو وزارتی نظام بھی کہتے ہیں، کیبنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے منسٹیریل سسٹم بھی، یعنی اسی سینس میں. اس طرح جو پریزیڈینشل فارم ہے، ظاہر ہے اس کی یعنی صدارتی کہہ لیں، پریزیڈینشل کہہ لیں، کوئی اور بھی نام ہوتے ہوں گے. تو بہرحال برطانیہ کا رول ماڈل پارلیمانی ہے، اور امریکی ماڈل جو ہے وہ صدارتی ہے. تو اس کے ایک کے فوائد دوسرے کے بعض اوقات جو ہے اس میں ڈیفیکٹ سمجھے جاتے ہیں، اور وائسی ورثہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو دونوں میں موجود ہیں. مثلاً اس کی سب سے پہلے تو مثالیں لے لیں. برطانیہ پارلیمانی، اور اس کے علاوہ جو انڈیا ہے وہ بھی پارلیمانی ہے، گویا اس وقت کسی حد تک پاکستان میں بھی پارلیمانی ہے، بنگلہ دیش ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے. اس طرح صدارتی نظام امریکہ کے علاوہ فرانس میں ہے، ترکی میں ہے، رشیا میں ہے، انڈونیزیا میں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ممالک میں ان دونوں کا امیلگمیٹڈ فارم ہے، ان دونوں کا گویا کچھ فیچرز لے کر ایک ہیبرڈ نظام تشکیل دیا جاتا ہے. اس کے بھی یعنی کئی ملکوں میں وہ ہے، وہ کبھی فرانس میں بھی ہوتا تھا، کچھ عرصہ ترکی میں بھی رہا ہے. اس طرح پاکستان میں بھی یہ ہیبرڈ نظام کئی مرتبہ رہا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک شاید اب بھی تھوڑا بہت ہو. تو بہرحال اسی طرح اس میں پارلیمانی نظام میں دو رخی ہوتی ہے، ڈیولیٹی ہوتی ہے، یعنی نام لیتے ہیں پریزیڈنٹ کا یا کوئین کا یا کنگ کا یا گورنر کا، لیکن اصل کام وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ وغیرہ کرتے ہیں. جبکہ صدارتی نظام میں سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت ایک ہی شخص ہوتا ہے، جس کو صدر کہتے ہیں. پارلیمانی نظام میں سربراہ حکومت وزیر اعظم ہے، اور سربراہ مملکت صدر، کوئین، کنگ وغیرہ جو بھی اس کو کہہ لیں. اس طرح دوسرے لفظوں میں پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اصل اقتدار کا کنسنٹریشن وہاں پر ہوتی ہے، جبکہ صدارتی نظام میں صدر کے پاس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ مثلا فلاں پرائم منسٹر کا دور یا فلاں صدر کا دور دونوں میں علیحدہ علیحدہ. اس طرح جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کیبنٹ جو ہے اس کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، یعنی وہ عام طور پر لیجسلیچر کا بھی حصہ ہوتی ہے، انہی میں سے لیے جاتے ہیں. محدود تعداد میں مختلف ناموں سے ایڈوائزرس یا اسپیشل اسسٹنٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں جو پارلیمان کے یعنی ممبر نہ ہوں. جبکہ صدارتی نظام میں جو کابینہ ہے وہ بالکل پیورلی پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے، اور اس کے ماتحت ہوتی ہے. وہ ایکول نہیں سمجھی جاتی، اور نہ ہی وہ اس لیجسلیچر کا حصہ ہوتی ہے. وہ کسی وقت بھی ان کو ہٹا سکتا ہے، وہ ٹوٹل اس کی کمانڈ اور اس کی سوئٹ ڈسپوزل پر ہیں. پرائم منسٹر جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کابینہ کا بڑا اہم رول ہے، بلکہ پیور جو پارلیمانی نظام ہے اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیبنٹ، جیسے برطانیہ میں ہے. ہمارے ملک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے مراد صرف پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ کیبنٹ ہے. تو بہرحال کابینہ زیادہ طاقتور ہے، اس کی ایک مخصوص ہنٹرلینڈ ہے جہاں سے اس کو لیا جا سکتا ہے. پارلیمانی نظام میں، صدارتی نظام میں یہ سویٹ گل ہے پریزیڈنٹ کی. اسی طرح پارلیمانی نظام میں اوور لیپنگ ہے، یعنی انتظامیہ ایک طرح سے قانون ساز ادارے کا بھی حصہ ہے. جیسے پرائم منسٹر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، کابینہ کے زیادہ تر ممبر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اور جبکہ جو صدارتی نظام ہے اس میں کانگریس، یعنی اس کی پارلیمان کو آپ کانگریس کہہ لیں، لیکن مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں. تو وہاں پر جو سپریشن آف پاورز کا کنسیپٹ ہے کہ جوڈیشری کا علیحدہ رول ہے، پارلیمان کا یا کانگریس کا علیحدہ رول ہے، قانون ساز ادارے کا یا مقننہ کا، اور انتظامیہ جو ہے وہ صدر کے ماتحت ہے، اس کا علیحدہ رول ہے. اگرچہ اس میں بھی انبلٹ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے تھوڑی رکاوٹ پیش کرتے ہیں یا اس کی موڈیریٹ کرتے ہیں. جبکہ پارلیمانی نظام میں اوور لیپنگ زیادہ ہے،
اگرچہ پیورلی یعنی پارلیمانی نظام اور پیورلی صدارتی نظام بالکل سپریشن 100%، اس میں کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، اس لیے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے. تو اسی طرح جہاں پر بہت متنوع آبادی ہو، بہت سارے لنگوسٹک گروپس ہوں، علاقائیت ہو، یا اس میں ایتھنک مختلف لوگ ہوں، تو ان میں زیادہ تر سوٹیبل سمجھا جاتا ہے پارلیمانی نظام. اور پھر ہسٹری پر بھی ہے کہ جو ہسٹوریکلی جس نظام سے زیادہ ایکسپوز ہیں ان مزاجن وہ ان کے لیے بیٹر رہتا ہے. اس طرح جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنشل فارم، وہ زیادہ تر یہاں پر یونیفارمٹی ہے کسی حوالے سے، زبان کے حساب سے، نسل کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ علاقائیت نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو ریلیٹیولی بہتر سمجھا جاتا ہے. اسی طرح جو پارلیمانی نظام ہے اس میں عوام کی پارٹیسپیشن عموماً زیادہ سمجھی جاتی ہے، جبکہ پریزیڈنشل فارم میں ونس الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ریموو کرنا بڑا مشکل ہے، عملی طور پر ناممکن ہے. جہاں پر مثلاً دیکھ لیں کہ امریکہ میں آج تک کسی کو پریزیڈنٹ کو امپیچ نہیں کیا گیا، 2.5 صدیاں گزر گئیں. تو اگرچہ کرنے کی کوشش اگر کی بھی جائے تو وہ مستعفی کوئی ایک آدھی مثال جیسے نکسن وغیرہ. تو اسی طرح وہ جو پارلیمانی نظام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ ٹینڈس ٹو بی ڈیموکریٹک، پریزیڈنشل میں ٹینڈس ٹو بی آتھوریٹیرین، کہ ایک بندہ گویا زیادہ اہم ہے. تو اسی طرح یعنی یہ دونوں نظاموں کے معاملات ہیں. اگرچہ ان میں پیورلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے، دونوں ہی بہت اچھے ہیں، دونوں ہی بہت یعنی مس یوز ہو سکتے ہیں. صرف یہی ہے کہ وہاں پر یہ ڈانگ سوٹے والے جو ہمارے ملک پر گویا اپنا خدائی حق سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اپنی مرضی سے چلانا ہے، بے شک اس کو برباد کرنا پڑے، تو اس صورت میں کوئی بھی نظام نہیں چلتا. لہذا موجودہ اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ جو شیوخ الاقتدار ہیں بیہائنڈ دی سین وہ کوئی لازمی طور پر یہ چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو آف شوٹ یا بغل بچہ ہے عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں، کیونکہ انہیں تو کوئی لیم ایکسکیوز چاہیے نا، وہ بیڈ ورکس مین کویلس ود اسٹولز والی بات ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. وہ کبھی کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، اتنے سالوں سے نظام خراب ہے. اب بندہ پوچھے جب پاکستان بنا تھا تو اسی وقت تمہیں بلا کے بنا دیا جاتا ہے جی. تو یہ کوئی بھی یعنی ہسٹوریکل ایک مطلب وقت ہے جب آپ کا تکا لگا ہے پاشا کو اور ریل شریف اور باجوہ صاحب کو، آپ اچھے لگے، انہوں نے بنا دیا ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں کبھی عوام اچھی نہیں ملی، کبھی نظام اچھا نہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ایرانی ماڈل چاہیے، کبھی چینی ماڈل چاہیے، کبھی ملیشین ماڈل چاہیے، کبھی انہیں خیال آتا ہے کہ ریاست مدینہ ماڈل ہے. تو لہذا اب ان کو یہ گزری ہے کہ دیکھیں جی صدارتی نظام ہونا چاہیے جی. حالانکہ جو اتھے فضول نے اتھے بھی فضول نے، جو کچھ نہیں کر سکتے اس نظام میں وہ دوسرے میں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال بات بہت لمبی ہوگی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے. خدا حافظ.